فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی لڑکی جو ہے وہ 10 سال کی ہو، 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، 13 سال کی ہو، میں ان کی شادی کرواؤں گا، میں نکاح پڑھواؤں گا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں چاہیے کہ 18 سال کی عمر ہونا ضروری ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ محترمہ بات یہ ہے کہ جب ایک اتنا مستند آدمی، اتنا کہنا چاہیے سینئر سیاستدان، پھر اتنے بڑے مفتی اعظم کا صاحبزادہ، خدا کی قسم جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، 12 سال کی، 13 سال کی، 14 سال کی، مجھے اس رات نیند نہیں آئی. میں نے کہا کہ انہوں نے ایک حقیقت کو مذاق بنا دیا. مولانا کو پتہ ہی نہیں اسلامی عدالت انصاف میں چلا رہا ہوں. 15 ساڑھے 15 16 ساڑھے 16 سال کے بچے اور بچیوں کے نکاح میں پڑھ رہا ہوں. میری اسلامی عدالت پڑھ رہی ہے. میں تو 10 سے شروع نہیں ہوا. جب آپ خلاف حقیقت بات کریں گے تو پھر وہی ہوگا نا جس طریقے کے اوپر جناب پھر کیا کہتے ہیں جی میں خود نکاح پڑھاؤں گا. ابھی تم اپنے خاندان کے شادیوں میں نہیں آ سکتے تھے، تم مصروف ہو. تم یہ کہہ دو کہ میری جماعت پورے ملک میں ہے. میں اپنی جماعت سے وابستہ مولویوں کو کہتا ہوں کہ جو 2 بچی 15 سال والی، 15.5 والی، 16 والی، 16.5 والی، 17 والی، 17.5 والی آئے، اس کو تم نکاح پڑھاؤ. تھانہ جانے اور میں فضل الرحمان جانوں. خدا کی قسم اس کی وجہ سے خواتین کی طرف سے مولوی صاحب کے لیے جو نفرت کا اظہار ہوا. میں خود بیٹیوں والا ہوں، مولوی صاحب بھی بیٹی والے ہیں. 10 سال کی بچی، 11 سال کی بچی، یار کیوں دین اور اسلام کے معاملات کو کیا مقصد ہوگا ان کا اس بیان کا؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر جناب کوئی، میں تو چونکہ ماشاءاللہ ہر ایک کا احترام کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہتا کہ کوئی مشروبات پیتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کا جنون کے اندر آ کے، یہ بھی تو ایک خمار ہے نا. آپ نے 10 سال سے شروع کر کے میرے پاکستان کی معزز ترین جو برادریاں ہیں، خاندان ہیں، میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے. مجھے پتا ہے کہ جب 15 ساڑھے 15 سال کی بچی جناب جب جوان ہوتی ہے، اس کی ماں کو رات کو نیند نہیں آتی. آپ کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. آپ اپنا موضوع بیان کریں کہ جناب یہ ہے اور میں نے فلاں علاقے سے انتخاب لڑنا ہے، فارم 45 والا ہوں یا 47 والا ہوں یا یہ والا ہوں یا وہ والا ہوں، یا میرے گھر کو مرکز بناؤ سیاست کا، پھر اس کے بعد دے جا رہا ہے خدا جہاں سے جناب کوئی معلومات آئے پھر اس کے ساتھ جڑ جاؤ. نکاح آپ کا موضوع نہیں، طلاق آپ کا موضوع نہیں، 10 سال کی بچی آپ کا موضوع نہیں. پھر کہہ رہے ہو جی میں خود نکاح پڑھاؤں گا. تو مانا یہ ہے کہ یہ وہ مذاق ہے جو مولانا نے کس سے کیا؟ دین سے کیا، شریعت سے کیا، اسلام سے کیا، قرآن سے کیا، اسمبلی سے کیا، اور سمجھے کہ اپنے آپ سے کیا. مفتی صاحب نکاح تو آپ کے بھی کافی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ درجنوں میں آپ کے نکاح ہے، تو کیا کبھی آپ کا 15-16 سال کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا ہے؟ استغفراللہ استغفراللہ. میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی بلا مفتی صاحب کے پاس پیغام نکاح آتے ہیں جو محترمہ راکھی ساونت کی عمر والی ہوتی ہے، جو بیوہ ہوتی ہے، جو مطلقہ ہوتی ہے. آپ میری بچیوں کی طرح ہو. خدا کی قسم میں نے آج تک وہ بچی جو کنواری تھی بالکل، اگر اس کا پیغام نکاح ہے تو خدا کی قسم میں نے کہا نہیں، تم میرے بچوں سے اور بچوں کے بچوں سے چھوٹی ہو. ہاں بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اور تمہیں خوشخبری سناؤں، دوپٹہ تو تم نے سوکھ پہنا ہے. 4 دن پہلے حضرت قبلہ مفتی صاحب کا ایک سید زادی سے نکاح ہوا ہے. ایک اور نکاح ہو گیا. خوش ہو جو نا تم. مفتی صاحب اس کو ہم وہ متا کہتے ہیں نا، آپ نہ متا، ہم اس کو متا سمجھیں یا شادی سمجھیں؟ متا تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہیں کیا. متا جو میں کسی کا دل نہیں دکھاتا، متا جو ہے نادرست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، اور مفتی عبدالقوی کے جو بیگم ہے وہ وہاں وقت کا تعین کیوں ہوگا؟ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بیوہ سے ہوگا، مطلقہ سے ہوگا، کنواری سے نہیں ہوگا. اب ہمارے بچوں کی طرح مذاق کے لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے بیوی کے لیے دودھ تو پی سکتی ہے، لسی تو پی سکتی ہے، میری بیوی ملائی نہیں کھا سکتی، کلفہ نہیں کھا سکتی، ملتان والا سونا حلوہ نہیں کھا سکتی. جب دودھ حلال ہے تو سونا حلوہ بھی حلال، ملائی بھی حلال. جو کنواری بچی ہے وہ تو ملائی ہے، تو وہ کہتے ہو جی ملائی جو ہے نہیں کھا سکتے. اس لیے یہ متا جو ہے اس لیے نادرست ہے. مفتی عبدالقوی صاحب جو عمل کرتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. مفتی صاحب جو ہے جب بات کوئی عملی طور پہ کرتے ہیں یا زبانی طور پہ، تو مفتی صاحب یہ آپ کا کتنواں نکاح ہے؟ 50 تک کہہ سکتے ہو.
تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو متا ہی آپ کرتے ہیں. آپ نے خود یہ بات بتائی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نکاح, آپ کی شادی ایک ہے, نکاح کافی ہے, جو آپ بعد میں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو سائڈ پہ ہو جائے. تو محترمہ بات یہ ہے نا کہ اب یوں کہو نا کہ مفتی صاحب شادیاں کتنی ہیں, میں کہوں گا صرف اور صرف ایک. شادی ابھی بھی ایک ہے آپ کی ابھی تک. تو وہی میری ملکہ ہے, وہی میری اہلیہ ہے, اسی سے اللہ نے مجھے بچے دیے, پھر ان کے بچے, میں پڑھانا بنا بیٹھا ہوں بھائی. مفتی صاحب آپ کے کسی نکاح میں سے بھی بچے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, پورے قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم اس لیے نکاح کرو کہ افزائش نسل. یہ خصوصیت بکری کی ہے, یہ خصوصیت بھینس کی ہے, یہ خصوصیت گائے کی ہے. بھینس اس لیے باندھی جاتی ہے دودھ بھی پئیں گے اور اس کا نسل بھی بڑھے گی. نکاح اس لیے ہوتا ہے لتسکنوا الیہا, سکون حاصل کرو. تو آپ کو ابھی تک اپنے کسی نکاح سے سکون نہیں ملا؟ مفتی صاحب کے آج داڑھی دیکھو, چمک دیکھو, مفتی صاحب کی خوبصورتی دیکھو, مفتی صاحب کے دیکھو تراشے ہوئے ناخن دیکھو. یہ ہے وہ بیوی جس کی وجہ سے اللہ آپ کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے.